السلام علیکم آل ویورز۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو، اسے اپنے تک محدود نہ کریں، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دگنا چوگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ آخر میں صرف وہی آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو آپ کے ظاہر سے متاثر ہوئے وہ چلے جائیں گے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ باتیں سب لوگ اچھی کر لیتے ہیں، باتیں اچھی تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کام کریں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ وہ رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب اور کہاں آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہمیں بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ ہمیں پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فضول لوگوں اور معاملات سے دور رہیں، ان سے الجھنا خود کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھرتے ہیں تو آپ دنیا کی خوبصورت ترین انسان ہیں۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ جب بھی کبھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں اور آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پکارنے والوں کی پکار ضرور سنتا ہے، بس آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے کہ باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ میری ماں ہی واحد شخص ہے جس نے مجھ پر یقین کیا، باوجود اس کے اس نے میرے اندر کی بڑی برائیوں کو دیکھا، پھر بھی اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں برا ہوں۔ وہ اب بھی میرے اندر چھپی ہوئی اچھائیوں کو دیکھتی ہے۔ صرف میری ماں مجھ سے گہرائی سے محبت کرتی ہے۔ ایسے دروازے بنیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کا سہارا دیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کے گھر کے مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہونے لگیں تو باقی ساری دنیا خود بخود آپ کو راستہ دینے لگتی ہے، کیونکہ عورتوں کو مظلوم اور تنہا سمجھ کر ہی دنیا ان پر ظلم کرتی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموشی ہی رہوں۔
خوشبو کی طرح دردکار چرچا نہ کر سکوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ دوسروں کی عزتوں اور کمزوریوں پر انگلی اٹھا کر دوسروں کو بد کردار ثابت کر کے خود کو خاندانی اور عزت دار گھرانے کا سمجھنے والے خود کبھی باکردار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی ملتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ میں نے لوگوں کو محبت پہ لکھتے دیکھا ہے، محبت کے لیے لڑتے دیکھا ہے، مگر محبت نبھاتے نہیں دیکھا۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے۔ ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں، آپ کا رب آپ کی جھولی کو بھی خالی نہیں رکھے گا۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ پرفیکٹ جوڑیاں جوتوں کی ہوتی ہیں، باقی سب وہم ہیں۔ اپنی بے معنی اناؤں کی خاطر اپنے معصوم بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ زندگی اتنی بھی بڑی نہیں کہ سبھی غلطیاں ہم خود کریں۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ برداشت کرنا ہی تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کو توڑ سکتا ہے۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔
جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی کہ کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ آل ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں تک، اور جو چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔